اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور نہیں وہ تھکا ان کے پیدا کرنے کو، اور وہ قادر ہے اس پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یرو کا معنی ہوتا ہے یعلمو، کیا وہ جانتے نہیں، یعنی دیکھنا تو کیا تھا، کیوں یا اس کا معنی دیکھنے کا کہ قلبی دیکھنا، دل کے ساتھ، کیونکہ آنکھوں کے ساتھ تو اس وقت کوئی ہے ہی نہیں تھا، جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا تو دیکھنا اس وقت کسی نے کیا تھا۔ تو اس لیے عربی زبان جو ہے وہ وسیع زبان ہے، اس کے ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، تو اس لیے عام جو یرو کا معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، یا یتفکروا، کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں، یا کبھی انہوں نے اس کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ تو یا پھر اگر یرو کا معنی کرنا بھی ہے تو پھر اس کا معنی آگا قلبی، یعنی ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت ہوتی ہے یہ سامنے والی آنکھ، تو بصیرت کہتے ہیں اندر والی آنکھ کو، جیسے ایک سیرت ہوتی ہے ایک صورت ہوتی ہے، صورت یہ ہے ہماری جو اندر سامنے ہے، تو سیرت وہ ہے جو ہمارا کردار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور پھر ان کے بنانے کے بعد وہ تھکا نہیں، کیونکہ یہودی جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا ہے، 7ویں دن اللہ نے آرام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ان کو بنانے کے بعد تھکا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ تو وہ کہتے تھے اللہ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو بنانے کے بعد 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ تو آرام کرنا، اونگنا، سونا، یہ اللہ کی ذات کے لیے لائق نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ آرام کرتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرمایا تھکے ہی نہیں ان کو بنانے کے بعد۔ تو جس مالک نے اتنا کچھ بنا دیا، یعنی آسمان و زمین بنایا ہے، اتنا بڑا وسیع نظام بنایا ہے، تو کیا وہ اس بات قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جس نے اتنا مشکل کام جو تھا، آسمان بغیر ستونوں کے پیدا کر دیے ہیں، زمینیں پیدا کر دیں، تو کیا اس کے سامنے مردے زندہ کرنا ہی مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ ضرور قادر ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، یعنی اس کی طاقت ہے، اس کے قبضہ کنٹرول میں ہر چیز۔ تو اس لیے جس نے بنایا وہ توڑ بھی سکتا ہے، تو جو توڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی آ گئی مشینیں بھی ایسی آ گئی ہیں، یہ جو ہماری پلاسٹک کی بوتلیں ہیں، تو ان کو وہ کچرا اس کا کر دیتے ہیں، مسالہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ پریس میں مشینوں میں ڈال کے پھر دوبارہ اس کی بوتلیں یا کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح چائنا نے مٹی نکال دی ہے کھیلنے کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، کو مٹی کا جو مرضی بناؤ، بنانے کے بعد اس کو توڑ دو، پھر دوبارہ اس کو بنانا شروع کر دو۔ تو اب تو یہ چیزیں مشکل ہی نہیں ہیں، ایسے آلات نکل آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایجاد کی ہے نا، اللہ نے سمجھ دی ہے انسانوں کو، تو جس اللہ نے یہ بنایا وہ توڑنے پہ بھی قادر ہے، اور توڑنے کے بعد پھر اس کو بنانے پہ بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا نہیں ہے یہ حق؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر چکھو آج عذاب اس چیز کی وجہ سے جو تم تھے کفر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو جب آگ پر پیش کیا جائے گا نا، یعنی ان کے سامنے آگ لائی جائے گی یا ان کو آگ کے سامنے کیا جائے گا، تو پھر کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، کہتے تھے نا کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، تو آج پتہ چل گیا ہے کہ یا نہیں؟ تو اس وقت صرف وہ اقرار ہی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں ہے ہمارے رب؟ تو یعنی قسم کھا کر اس کو اور مضبوط کر دیں گے، پکا کر دیں گے کہ ہاں کیوں نہیں ہمارے رب، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر آپ عذاب چکھو جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے تھے، تو تم کو کہا تھا بچ جو، تم نہیں بچے،
تو آج پھر ادھر جانا پڑے گا، عذاب چکھو۔ تو آپ خود ہی اقرار کر رہے ہیں، قسم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے ہمارے رب، بالکل یہ حق اور سچ ہے، تو پھر ادھر اقرار کیا ہوا کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب بندہ مشاہدے کے بعد اعتراف کرتا ہے نا تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ حیثیت تو تاں ہے دیکھے نا، مثلا قرآن پاک ہے یا موبائل ہے یا کوئی چیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو اب ہم اس کو دیکھ کر اقرار کریں تو پھر تو اقرار نہیں، اقرار تو پھر ہے کہ دیکھا نہ ہو تو پھر مانا جائے۔ کہ ان کو کہا جاتا تھا قیامت آنی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں آنی، اب آ گئی، اب انہوں نے دیکھ لیا، اب اس کا اقرار کریں اس کا فائدہ ہی نہیں، کریں یا نہ کریں اب تو آ گئی ہے۔ تو اس لیے علم الغیب جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یعنی نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اللہ کے رسولوں کو دیکھا ہے، نہ ہم نے کتابوں کو دیکھا ہے اللہ کی، نہ ہم نے آخرت کو دن کو دیکھا ہے، لیکن نہ ہم نے اپنی تقدیر کو دیکھا ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک نصیب فرما دیا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو خوش قسمت وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا بھی، ان کے ساتھ رہے بھی ہیں۔ تو بہرکیف یہ ایک عام چیز ہے کہ یعنی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن ایمان رکھنا چاہیے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، پس آپ صبر کریں جیسا صبر کیا ہمت والے رسولوں نے، عزم و ہمت والے رسولوں نے، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ مانگیں۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ وہ اس دن جب دیکھیں گے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، تو لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، نہیں وہ ٹھہرے مگر دن کا ایک حصہ، بلاغ پہنچانا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر صرف نافرمان لوگ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی تکلیفوں سے پریشان ہو گئے تو اس وقت پھر آپ بدظن ہوئے۔ ظاہر یہ انسان ہے تو بندہ تنگ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں جیسے عظمت و ہمت والے نبیوں نے صبر کیا تھا۔ تو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ویسے تو 1,24,000 یا 44,000 کے کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، جن میں سیدنا حضرت ابراہیم، سیدنا نوح، اور سیدنا موسیٰ، اور سیدنا حضرت عیسیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ عزم و ہمت والے جو رسول گزر چکے ہیں نا، ان کی طرح آپ بھی صبر کریں، جلدی نہ کریں، کیونکہ آپ کہیں گے تو ہم عذاب بھیج دیں گے، ہم نے ان کے کہنے پہ بھی بھیجا ہے، لیکن آپ جلدی نہ کریں ان کے لیے، عذاب کے لیے مہلت دیں، سوچ لیں، پھر بھی ان کو وقت دینا چاہیے۔ تو گویا کہ فرمایا جس دن وہ دیکھیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، یعنی جب قیامت دیکھ لیں گے، آ جائے گی، تو پھر وہ سمجھیں گے کہ ہم تو دن کا صرف ایک حصہ ٹھہرے ہیں۔ تو ویسے بھی انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے شاید بس میں آسان ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے، تو جب تکلیف آتی ہے پھر اس کے لیے لمبی ہو جاتی ہے، یعنی رات اگر درد ہو جائے تو رات ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اگر خوشی ہو تو ساری رات کا جیسے فنکشن ہوتا ہے آج کل شادیوں کو، تو ایسے لگتا ہے جب جلدی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاید ہم دن کا ایک حصہ ہی صرف ٹھہرے ہیں دنیا میں، حالانکہ انہوں نے سالوں کے سال گزارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس صرف آپ کے ذمہ پوچھا دینا ہے، صرف ہلاک اس دن جو ہے نافرمان لوگ ہی کیے جائیں گے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا صرف پیغام پہنچائیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے وہ ہم اس سے پوچھیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔